الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے سورہ قمر کی شروع کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، قیامت کو بہت دور نہ سمجھو. اقتربت الساعہ، قیامت کو ایسا سمجھو کہ بس آ ہی گئی ہے. اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ ایک نمونہ اور نشانی ہے کہ قیامت کے آگے سب کچھ اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایسا معجزہ تھا جو ان کے مطالبے پر اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا. لیکن جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو حالت یہ تھی کہ قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، اور جادو کہہ کر ٹال دیا. اب آگے ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال قرآن کے ذریعے ہر تباہ شدہ قوم کہ جس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا، تکلیف کا معاملہ کیا، اللہ رب العزت والجلال ان واقعات کے ذریعے سے منکرین کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرنا چاہو تو گزشتہ اقوام کی باتوں سے حاصل کر سکتے ہو کہ قرآن کریم جس طرح دیگر انبیاء کے اوپر صحیفے اور کتابیں اتریں، قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا، اور ساری عقل کی باتوں کا یہ مجموعہ ہے. اللہ نے فرمایا حکمت بالغہ، یہ اعلیٰ درجے کی دانشمندی کی کتاب ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام بتلا دینا ہے، آگاہ کرا دینا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو ایسے سنگ دل بدبختوں کو منہ نہ لگائیے. فتول عنہم، آپ کے معجزے کا انکار کیا، آپ کو جادوگر کہا. فتول عنہم، آپ منہ نہ لگائیں، پیچھے نہ پڑیں ان کے، یہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کب مانیں گے؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، قیامت کے دن مانیں گے جس دن ان کو میدان حشر کی طرف ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا
کہ چلو میدان حشر کی طرف، اس وقت ڈر اور خوف اور ذلت کے ساتھ یہ چہرے جھکائے اللہ نے فرمایا کہ چلے جاتے ہوں گے، اور ایسا لگتا ہوگا یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل جب آسمان میں اڑتا ہے تو ایک پوری فضا کو گھیر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر ٹڈی کسی کھیت پر ٹڈی دل آ جائیں تو میلوں کی میل کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ ملکوں میں تباہی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ٹڈی دل اس ملک پر حملہ کر دیں اور اس کی کھیتی اور پیڑوں کے اوپر بیٹھ جائیں تو ذرا دیر میں ٹڈی دل، یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے لیکن بڑی سے بڑی کھیتی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے ٹڈیوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے، قیامت کے دن جب نافرمانوں کو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے شرمندگی کے ساتھ بلایا جا رہا ہوگا تو وہ اس طرح ہوں گے جیسے ٹڈی دل، یعنی پوری قوت کے ساتھ زمین سے نکالا جائے گا، اور ایک بڑی تعداد ہوگی جو اس طرح چل رہے ہوں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ قبروں سے نکلتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ پانی میں مر جاتے ہیں، ان کی تو قبر نہیں ہے، اسی طرح کچھ لوگ ہوا فضا خلا میں جل مر کر ختم ہو جاتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ قبر سے اٹھتے ہوں گے۔ تو منکرین تو قبر میں جاتے ہی کب ہیں جو قبر سے اٹھیں گے؟ تو یہاں جان لینا چاہیے، یہاں قبر سے مراد وہ قبر نہیں ہے جس کو ہم اور آپ کھودتے ہیں، بلکہ مراد ہے عالم برزخ، جس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں، اور جو عالم آخرت کے شروع ہونے تک قائم رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جہاں بھی مرا ہوگا اور جس جگہ بھی اس کی خاک پڑی ہوگی، اللہ اس کو وہیں سے زندہ کر دیں گے۔ اب اگر کسی کے ذرات پانی میں ہیں، کسی کے ذرات ہواؤں میں ہیں، کسی کے ذرات جہاں بھی پڑے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے وہ وہیں سے کھڑا ہو کر عالم آخرت، عالم محشر کی طرف دوڑے گا، اور شرمندگی کے ساتھ گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور تعداد اتنی بڑی ہوگی جیسے ٹڈی دل کہ جب آسمان پر چھا جاتے ہیں تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے ان منکرین کی ایک خرابی یہ بیان فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یعنی قیامت کے دن ہولناکی ان کے اوپر طاری اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اتباع ہوا، یعنی میرا دل یہ چاہتا ہے اس لیے میں یہ کام کروں گا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا شدید جرم قرار دیا ہے کہ جو لوگ خواہشات نفسانی کہ دل میں جو آئے گا بس وہ کریں گے، تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر ہولناکی طاری ہوگی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے دل میں یہ آتا ہے، میری رائے یہ ہے اسلام کے متعلق۔ آپ کی رائے، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت کا اعتبار نہیں ہے۔ خواہش اللہ کے نبی نے کیا چاہا ہے، اللہ نے کیا چاہا ہے، اگر آپ کی خواہش اس کے مطابق ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ لہذا
بہت بڑے جرم کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لے، کہ جیسے خدا کی اتباع ہوتی ہے، لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی اگر اتباع کرنے لگیں گے تو یہاں آیت میں، آج کی آیت میں ان کا انجام یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو پھنس جاؤ گے، اور شرمندگی کے ساتھ میدان حشر میں ایسے لوگوں کو دھکیل کر بلایا جائے گا، یعنی نہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بلایا جائے گا اور زبردستی لایا جائے گا۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا امام، مقتدا اور رہبر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ شریعت کو اپنا مقتدا اور رہبر بنانا چاہیے۔ اس طرح کا مضمون اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ان لوگوں کو انہوں نے حق کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد جادوگر کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان لوگوں کو یعنی نافرمانوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان ہے۔ حکمۃ بالغہ فما تغنی النذر، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات یعنی آگاہ کرنا ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہا ہے، یعنی معجزات بھی آ رہے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات بھی آ رہے ہیں، اور اگر نہیں ایمان لا رہے تو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے پیغمبر اب آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، یعنی آپ نے اپنے تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا، اب اگر وہ قبول نہیں کر رہے تو صدمہ نہ کریں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، دوڑے ہوئے جا رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، یہی جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے، یعنی قیامت کے دن کو کہیں گے انتہائی مشکل دن ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔